فرحہ فرحہ، وہ آواز ڈاکٹر سمیر کی تھی۔ وہ لڑکی کیسے نہ پہچانتی؟ مگر وہ کیسے؟ اگلے ہی لمحے اس نے محسوس کیا کہ کسی نے باہوں میں بھر لیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی پوری۔ اس کا صرف دماغ کام کر رہا تھا، آنکھیں تو دھندلا چکی تھی جیسے سب دھواں ہو چکا ہو۔ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسٹر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول دھڑکتے دل کی قسط نمبر 34 لے کر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے ڈیڈ کیسے ہیں اب؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی کرن اور دعا ہم آواز ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ خطرے سے باہر ہیں اب، ڈاکٹر کے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہی وہ تینوں خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ شمائلہ بیگم تیزی سے پوچھنے لگی تھی۔ ابھی ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ لوگ مل لیجیے گا، اور ہو سکے تو ان کے سامنے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا جس سے وہ اسٹریس میں مبتلا ہوں۔ جتنا ممکن ہو انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ٹینشنوں سے دور، ڈاکٹر نصیحت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اگلا سین۔ سب کچھ بہتر ہو جانے کے بعد کرن نے وقاص کو پھر کال کی۔ سیل اب بھی سوئچ آف آ رہا تھا۔ اسے علم تھا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی وقاص کے یہ سب کرنے کی۔ پاگل نہیں ہے وہ کہ بلا وجہ کسی کو یوں ٹارگٹ کرے۔ پھر بھی وہ غصہ تھی کہ کم از کم تھوڑا لحاظ ہی کر لیتا اس کے باپ ہونے کا۔ وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی باہر بینچ پر، ذہن میں انگنت سوچیں چل رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی اب اسے طلاق دینے والا ہے؟ یہ سوچ دل بوجھل ہوا، لگا جسے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے میں وہ وقاص کو اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس وقت اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ جس تکلیف اور اذیت سے آج پورے دن گزری اسے بتانا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں تھا۔ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی انا کے ساتھ تھا۔ کہاں ہو وقاص تم؟ اس نے یوں ہی میسج کر دیا، پھر اگلے ہی پل شدید پچھتاوا ہوا میسج بھیجنے پر۔ وہ ہر جائی تو اس وقت انجوائے کر رہا ہوگا ویکیشن انا کے ساتھ۔ اسے کیا خبر وہ کس اذیت میں ہے؟ اگر خبر ہو بھی جائے تو کیا وہ واپس آئے گا اس کے لیے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ پھر کیوں کیا اسے میسج؟ اس نے سیل بھی یقیناً اسی لیے سوئچ آف کر رکھا ہوگا تاکہ وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ خیال آتے ہی خود پر شدید غصہ آیا کہ اسے میسج کیا ہی کیوں۔ اگلے ہی لمحے پھر سیل اٹھایا اور ٹائپنگ شروع کی۔ تم جہاں بھی ہو یاد رکھنا، اگر میرے ڈیڈ کو کچھ ہوا نا تمہاری وجہ سے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ میسج سینڈ کرنے کے بعد اب اس کے دل کو تھوڑا سکون میسر آیا تھا کہ یقیناً اب جب وہ پہلا والا میسج پڑھے گا تو اسے کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ وہ میسج اسے محبت میں کیا گیا تھا۔ کبھی کبھار انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے نا، جب نفرت اپنے محبوب سے ہی ہو جائے تو دل نفرت نہیں کرنے دیتا، اور اس ہرجائی سے اور دماغ محبت۔ عجیب سچویشن میں تھی، نہ ٹھیک طرح محبت کر پا رہی تھی اور نہ نفرت۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے مگر کمبخت اس دل کی نہیں ہے جسے بے بس پاتی تھی اس ہرجائی کے معاملے میں۔ وہ بیڈ پر بے سوس سی لیٹی ہوئی تھی۔ کل سے اس کا یہی حال تھا، خود کو کوس کوس کر بھی تھک گئی تھی۔ وہ اب کے پارٹی میں گئی ہی کیوں؟ نہ جاتی، نہ یہ سب ہوتا۔ کسے ذمہ دار ٹھہرائے اپنی اس بربادی کا؟ اس کے پاؤں ابھی بھی زخمی تھے، اس نے تو اپنی دوائی تک نہیں کھائی تھی جس کے سبب صبح سے سینے میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، مگر اس تکلیف کا ضمیر کے جھنجھوڑنے والی تکلیف سے کوئی موازنہ تھا ہی نہیں۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مر جانا جینے سے کہیں آسان لگنے لگا تھا۔ اچانک اس کے اپارٹمنٹ کی بیل رنگ ہونے لگی۔ کرن کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کا۔ اپنی نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ بیل کے رنگ ہونے کی آواز سن رہی تھی۔ بیل کافی دیر تک رنگ ہوتی رہی، پھر چابی سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فرحہ فرحہ، وہ آواز ڈاکٹر سمیر کی تھی۔ وہ لڑکی کیسے نہ پہچانتی؟ مگر وہ کیسے؟ اگلے ہی لمحے اس نے محسوس کیا کہ اسے کسی نے باہوں میں بھر لیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی پوری۔ اس کا صرف دماغ کام کر رہا تھا، آنکھیں تو دھندلا چکی تھی جیسے سب دھواں ہو چکا ہو۔ اگلا سین۔ زینب میں تمہارے بال بنا دوں؟ انا نے خاصا محبت سے پوچھا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، اس ننھی پری نے سپاٹ سے لہجے میں انکار کیا۔ عمر محسوس کرتا تھا زینب انا سے بہت کھنچاؤ رکھتی ہے شروع سے۔ مس انا اور زینب آپ آ جائیں، نرس نے آ کر کہا۔ ویٹ، میں ذرا ایک کال کر کے آتی ہوں۔ انا یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ آپ ویٹ کریں، میں دونوں کو لے کر آتا ہوں، عمر کے آہستگی سے کہتے ہی نرس اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ آپ اتنا روڈ بیہیویئر کیوں کرتی ہو مس انا سے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ہیلپ کر رہی ہیں آپ کی؟
عمر کے کہتے ہی زینب نے منہ بسورا، ہیلپ نہیں کرتی وہ تو صرف کاروبار کرتی ہیں میرے ہیرو کے ساتھ۔ جب بھی وہ مجھے بلڈ دے کر جاتی ہیں بدلے میں ہیرو سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگتی ہیں، اور یہ جو لوی ڈوی بنتی ہیں نا صرف آپ کے اور میرے ہیرو کے سامنے اچھا بننے کے لیے بنتی ہیں، آپ لوگوں کے ہٹتے ہی پورا بدل جاتی ہیں۔ وہ ننھی پری فوراً ہی احتجاجاً کہنے لگی، وہ بچی ضرور تھی مگر بیوقوف نہیں تھی، وہ دیکھ سکتی تھی کتنا لوٹتی ہے نا وقاص کو صرف اسے بلڈ دے کر۔ اگر اس کا بلڈ او نیگیٹو نہ ہوتا تو یقیناً وقاص کو انا کی اتنی فرمائشیں پوری نہ کرنی پڑتی۔ انا اور وقاص کے سب سے بڑے رابطے کی وجہ زینب تھی۔ زینب کا او نیگیٹو بلڈ تھا جو بہت مشکل ہوتا ہے ملنے میں، مگر نصیب سے انا کا او نیگیٹو ہی تھا۔ انا وقاص سے ایگریمنٹ میں بندھی ہوئی تھی، زینب کو بلڈ دینے کی وجہ سے اسے اسموکنگ، ڈرنکنگ، ہر طرح کی نشہ آور چیزیں منع تھیں۔ اسے اپنی صحت کا اور لوگوں کے مقابلے زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس پر لازم تھا کہ ہر چیز کو راز میں رکھے۔ انا نے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ بچی کون ہے، اس کی کیا لگتی ہے، مگر وقاص جس طرح جواب میں اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا تھا وہ ڈر جاتی تھی۔ زینب وہ ایک لائن ہے جسے کراس کرنے کی وقاص کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ چلیں، انا نے کمرے میں واپس آ کر عمر کو دیکھ کر کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے زینب کو گود میں اٹھا لیا۔ اگلا سین، اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس کے برابر میں بیٹھی انٹی زہرا مسکرا کر بولی۔ مجھے یہاں کون لایا انٹی زہرا؟ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے آخری بار سمیر کی آواز سنی ہے، میں اور میرا بیٹا حسن۔ حسن نے نوٹ کیا تھا کہ تم زخمی پاؤں کے ساتھ گھر لوٹی ہو، پھر دوسرے دن گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ وہ آفس بھی نہیں گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا امی کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا فرح آپی کو، اس لیے میں تمہاری دی چابی کا استعمال کر کے تمہارے گھر میں آئی اور میں نے دیکھا تم بے ہوش ہو، تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے، اس لیے میں اور میرا بیٹا تمہیں ہسپتال لے کر آ گئے۔ فرح کو یقین نہ آیا ان کی بات سن۔ تو کیا وہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا؟ شاید وہ خواب ہی تھا، ورنہ سمیر اب اس کے گھر کیسے آ سکتا ہے؟ کرن اکثر اس کی غیر موجودگی میں گھر آتی اور پھر پریشان ہوتی کیونکہ اپارٹمنٹ کی چابی تو وہ اپنے ساتھ آفس لے جاتی تھی۔ کرن کے لیے اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی ایک ڈپلیکیٹ چابی سامنے والے اپارٹمنٹ کی انٹی زہرا کو دے دی تھی۔ چابی دیتے وقت اس نے کب سوچا ہوگا کہ ایک دن یہ چابی اس کی جان بچانے کا سبب بنے گی؟ تو وہ حسن تھا۔ وہ زیر لب مایوسی سے بڑبڑائی، اسے نہیں پتا کیوں مگر سمیر کا نہ ہونا اسے مایوس کر رہا تھا۔ آپی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حسن ہاتھ میں فروٹ کی تھیلیاں لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فرح کو ہوش آ گیا، یہ دیکھتے ہی ایک پیاری سی مسکان چہرے پر بکھر آئی۔ حسن بہت پتلا دبلا سا لڑکا تھا، اس نے ابھی میٹرک کے امتحان پاس کیے تھے۔ اس کا قد اور لڑکوں کے مقابلے تھوڑا چھوٹا تھا مگر فرح کے بالکل برابر۔ ہاں شکریہ، مگر نہ بچاتے تو بہتر تھا، وہ روحان سا لہجے میں بولی۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں رنجیدگی جھلک رہی تھی۔ ایسا نہیں بولتے بیٹا، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ زہرا انٹی اس کی مایوسی دیکھ فوراً ہی بولی۔ جانتی ہوں، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انٹی زہرا بہت ذہین خاتون تھی، پہلے اس کی حالت اور اب اس کا یوں رونا وہ سمجھ گئی تھی کچھ غلط ہوا ہے اس بچی کے ساتھ۔ حسن بیٹا ذرا باہر جانا۔ جی امی۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر اپنی امی کا کہنا کیسے ٹال دیتا، نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکلا مگر دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑا تاکہ آواز آتی رہے۔ کیا ہوا ہے فرح بیٹا، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، انہوں نے بہت ہمدردی سے پوچھا۔ انٹی سب غلط ہو گیا، میری ایک غلطی میری زندگی تباہ کر گئی، مجھے خود نہیں پتا کیسے ہو گیا سب کچھ، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، اپنا غم شیئر کرنا چاہتی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا اسے اس غم سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو اس کے سینے پر۔ اتنا بڑا شدید گناہ انٹی سب غلط ہو گیا، میری ایک غلطی میری زندگی تباہ کر گئی، مجھے خود نہیں پتا کیسے ہو گیا سب کچھ، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، اپنا غم شیئر کرنا چاہتی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اس غم سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو اس کے سینے پر۔ اتنا بڑا شدید گناہ کر بیٹھی ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ فرح کے آنسو اس کے گال سے بہتے ہوئے کانوں کی لو کو بھگو رہے تھے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، تم مجھے بتا سکتی ہو، میں ماں جیسی ہوں تمہاری۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر ہمت دی۔ اگر وہ بات کرے گی تو اس کا غم نکلے گا، ورنہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جائے گی بیچاری۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی، حتیٰ کہ زہرا بیگم اٹھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھ سے بات کرو بیٹا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے سامنے ان کے کافی اصرار کرنے پر فرح
کی کچھ ہمت بنی۔ ایک لڑکی نے مجھے ڈرنک کرائی تھی پارٹی میں، مجھے آگے کا کچھ یاد نہیں، بس صبح آنکھ کھلی تو میں ایک امیر زادے کی حوث کا نشانہ بن چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا میں کیسے اس کے کمرے تک پہنچی۔ وہ جتنا بول رہی تھی اتنا ہی اس کے اندر کا غم و غصہ بڑھ رہا تھا، جو اس کی آواز میں ظاہر بھی تھا۔ اچھا رو مت، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ نہیں، میری ہی غلطی ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا اس پارٹی میں۔ امیروں کی پارٹیاں ہم جیسے غریبوں کے لیے نہیں ہوتی، سب میری غلطی ہے، سب میری غلطی ہے، مجھے مر جانا چاہیے، میں کیوں نہیں مرتی؟ زور زور سے خود کو تھپڑ مارنے لگی تھی۔ آنٹی زہرا نے بمشکل اس کے ہاتھ پکڑے۔ میں مانتی ہوں تم سے غلطی ہو گئی ہے، مگر غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، تم صبر کرو، اللہ سے بڑا رحمان ہے۔ زندگی ایک غلطی سے ختم نہیں ہو جاتی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، ابھی تازہ و زخم ہے اس لیے اتنی تکلیف کر رہا ہے، کچھ وقت دو، اسے دیکھنا، تمہارے جذبات و احساسات بدل جائیں گے، پر تم خود کو مارنے کا نہیں سوچو گی۔ خودکشی حرام ہے، یاد رکھنا، اور تم نے کہیں نہیں پڑھی ہوگی یہ بات کہ خودکشی حرام ہے سوائے اس لڑکی کے لیے جس سے زنا سرزد ہو گیا ہو یا اس کا ریپ ہوا ہو۔ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ یقیناً وہ جانتا ہے، پھر اس نے استثناء صورت کیوں نہ رکھی ان عورتوں کے لیے جن کے ساتھ یہ حادثے ہو جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ زندگی بہت انمول تحفہ ہے، خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بندہ کتنی تکلیف سہ سکتا ہے، وہ کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم وقت دو، خود کو معافی مانگو اس سے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، خود کریں تو جائز، دوسرا کرے تو حرام کا فتویٰ لگانے میں دیر نہیں لگاتے، مگر جو میں نے کیا وہ حرام ہے۔ وہ تیزی سے سر پکڑ کر جتاتے ہوئے بولی، ہاں حرام ہے، مگر پوچھو اپنے دل سے، کیا وہ اس لیے خودکشی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، یا اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ خدا سے ڈرتا ہے تو خودکشی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ محبوب کو راضی کرنے کے لیے غلطی کا خمیازہ بھرا جاتا ہے، سچی توبہ کی جاتی ہے، نہ کہ مزید ناراض کرنے والا عمل۔ اگر زنا حرام ہے تو خودکشی بھی حرام ہے۔ ایک حرام کے عمل پر پچھتاوے کے طور پر دوسرا حرام فعل کرنا جائز کیسے سمجھ سکتی ہو تم؟ خودکشی کو اس نے حرام کیا ہے اور وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ تمہیں اگر غم ہے تو توبہ کرو، حرام کام نہیں۔ ویسے بھی خودکشی کوئی حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا، ایسا نہیں ہے کہ بس تم نے خودکشی کر لی اور بلیک آؤٹ ہو گیا۔ یقین کرو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا تم مزید اذیت میں آ جاؤ گی۔ جس طرح خود کو اذیت سے مارو گی، قیامت تک اسی اذیت سے بار بار گزرتی رہو گی۔ اس لیے وقت دو خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا تھا، ان کی باتوں نے اسے ہمت دی دوبارہ جینے کی۔ خودکشی حرام ہے، وہ ایک حرام پر دوسرا حرام کام کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھی صرف لوگوں کے ڈر سے۔ باہر کھڑا احسن اپنی مٹھیاں بیچ رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلا سین، وہ بینچ پر بیٹھی بیٹھی ایک ہاتھ میں سیل پکڑے نیند کے جھونکے لے رہی تھی جب اس نے 2-3 مردوں کو اپنے باپ کے پرائیویٹ روم میں جاتے دیکھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ تیزی سے ہوش میں آئی اور ان کے پیچھے چل دی۔ کوئی علاج نہیں ہوگا یہاں، پہلے ہمارے پیسے نکالو۔ ان لڑکوں نے کمرے میں جاتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور ایسے کمرے میں کیوں گھسے چلے آ رہے ہو؟ دعا ان کے بے دھڑک کمرے میں گھسنے پر چیخی۔ تو کون ہے لڑکی؟ ان میں سے ایک پیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس نوجوان دعا کو خباثت بھری نظروں سے تکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دعا کو اس کی نظروں نے ڈرا دیا تھا، وہ فوراً اپنی ماں سے چپک گئی۔ میری بیٹی ہے، تم لوگ کون ہو اور اندر کیسے چلے آئے؟ شمائلہ بیگم ان پر بگڑی۔ بیٹی؟ تو انصار کی بیٹی ہے؟ وہ پیلی شرٹ والا خاصا شوقہ ہو کر پوچھ رہا تھا۔ امی؟ دعا ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے چھپی۔ تم لوگ ہو کون؟ اس بار کرن کمرے میں آ کر برہمی سے پوچھنے لگی۔ ہم سے انصار نے 25 لاکھ کا قرضہ لیا تھا، بس اسی کی وصولی کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کالے کرتے میں ملبوس موٹا لڑکا کرن کو سرتا پاؤں بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ 25 لاکھ؟ کرن کے ہوش اڑے۔ آخر اس کے باپ نے کتنوں سے قرضہ لے لیا تھا؟ جھوٹ مت بولو تم لوگ، میرے شوہر نے صرف لون ایپ سے قرضہ لیا تھا، شمائلہ بیگم تیزی سے احتجاجاً چیخی۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ تیرے شوہر نے ہم سے 25 لاکھ کا قرضہ لیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، ان میں سے ایک اعلانیہ بولا۔ دیکھیں، پیشنٹ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگوں کو جو بات کرنی ہے باہر جا کر کریں، نرس آ کر برہمی سے سمجھانے لگی۔ اے چل باہر نکل، جب تک ہمیں ہمارے 25 لاکھ نہیں ملیں گے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، ہم یہاں سے نہیں جانے والے۔ وہ لال شرٹ والا بھپر کر نرس پر دھاڑا۔ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ایک بار میرے شوہر ٹھیک ہو جائیں تو ان سے بات کر لینا۔ ابھی جاؤ بھائی، دیکھ نہیں رہے ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں؟ شمائلہ بیگم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منتی لہجے میں بولی۔ تو ان میں سے پیلی شرٹ والا ہلکا سا خباثت سے مسکرایا اور پھر اس نے ایک فائل شمائلہ بیگم کی جانب بڑھائی۔ ہمیں کچھ
نہیں پتہ، ہمارے پیسے نکالو ورنہ ان پیپرز پر سائن کر دو۔ کیا لکھا ہے ان پیپرز میں؟ شمائلہ بیگم زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فائل کرن کی جانب بڑھائی۔ کرن نے پیپرز پڑھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ان میں لکھا ہے کہ ڈیڈ اپنا شو روم ان کے نام کر رہے ہیں 25 لاکھ کا قرضہ اتارنے کے لیے۔ اس نے بہت آسان لفظوں میں سمجھایا، نہیں وہ کروڑوں کی جگہ ہے، ہم نہیں دیں گے۔ شمائلہ بیگم اعتراضاً بھپر کر داڑیں، تو پھر نکال پیسے ہمارے، وہ بھی ابھی، ورنہ کالے کرتے والا موٹا لڑکا لال پیلا ہو کر دھمکی پر اترا۔ ورنہ کیا؟ شمائلہ بیگم غصے سے ان کی دھمکی کو مکمل اگنور کر کے اکڑ کر پوچھنے لگی۔ کرن کون بے وقوف ہوگا جو اپنی کروڑوں کی جگہ 25 لاکھ کے عوض بیچے گا، وہ بھی ایسی جگہ جہاں سے وہ کماتے کھاتے ہیں، جہاں سے وہ ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ابھی دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے غصے میں توڑ پھوڑ مچانا شروع کر دی۔ کرن کی جان نکلی تھی یہ سب دیکھ۔ دعا اور شمائلہ بیگم بھی انہیں کمرے میں توڑ پھوڑ مچاتا دیکھ ڈر کر دیوار کے ایک کونے سے جا لگیں۔ پیلی شرٹ والے نے دروازے پر رکھا گملہ اٹھا کر دانستہ طور پر دعا اور شمائلہ بیگم کے پاؤں کی جانب پھینکا۔ وہ ڈر کر چیخیں۔ انصار صاحب دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے، مگر اپنی بیٹی اور بیوی کی چیخیں سن ان کی آنکھ کھلی۔ کرن مارے خوف کے اپنی جگہ مبہوت کھڑی تھی جب ان لڑکوں میں سے ایک نے کانچ کا گلاس اٹھا کر اس کے قدموں کی جانب پھینکا۔ وہ ہلی ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ اس لڑکے نے صرف ڈرانے کی نیت سے مارا تھا، مگر کرن کے نہ ہلنے کے سبب وہ کانچ کا گلاس آ کر اس کے پاؤں پر لگ کر ٹھس کی آواز کے ساتھ ٹوٹا۔ اس کے خوبصورت پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا۔ آہ! وہ تکلیف کی شدت سے چیخ کر نیچے گری۔ کمرے میں ہونے والا شور شرابہ سن باہر مین دروازے پر کھڑے گارڈز اور ہسپتال کا عملہ کمرے میں داخل ہوا۔ ان لڑکوں کو روکنے آنے لگا۔ باہر کھڑے رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ کالے کرتے والے نے اپنی جیب میں سے گن نکال کر کرن پر تانتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو ہسپتال کا عملہ، وہ گارڈز باہر ہی کھڑے ہو گئے۔ ہم پیسے لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے اپنا پیسہ دو یا پھر چپ چاپ ان پیپرز پر دستخط کر دو۔ انصار صاحب اٹھ چکے تھے مگر آنکھ نہ کھولی۔ ہمت ہی نہیں تھی ان میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کا سامنا کرنے کی۔ ان کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو تکیے میں سمونے لگے۔ آپ لوگ توڑ پھوڑ نہ کریں، ہم پیسے دے دیں گے۔ کرن بیٹا، وقاص کو کال کرو، جلدی کال کرو اسے۔ شمائلہ بیگم بمشکل اپنا خشک حلق تھوک سے تر کر کرن کو دیکھ اجلت سے بولیں، وقاص۔ اس نے سن ذہن کے ساتھ نام بڑبڑایا، پھر لرزتے ہاتھوں سے وقاص کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو و پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ اس بار دل کے ہر ایک کونے سے بس ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی کہ وقاص کال اٹھاؤ، مگر سیلاب بھی سوئچ آف آیا۔ دل بری طرح مایوس ہوا کیونکہ کبھی ضرورت کے وقت وہ ہرجائی ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے ابوذر سے پہلے ہی مدد مانگ لی تھی۔ اس سے دوبارہ 25 لاکھ جیسی بڑی رقم قرضہ اتارنے کے لیے مانگنا اسے اب ٹھیک نہ لگا۔ مگر ابوذر کے علاوہ وہ کسی اور امیر شخص کو جانتی بھی تو نہیں سوائے معاویہ کے، مگر معاویہ سے رابطہ کرنے سے وقاص نے سختی سے منع کیا ہے۔ مجبوراً اس نے ابوذر کو ہی کال ملا دی۔ ابوذر اس لمحے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ کرن، وہ بھی اس وقت کال۔ اس نے فوراً ہی تجسس کے مارے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو، کچھ لوگ آئے ہیں یہاں ہسپتال سے، وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ابے دیکھ کہیں اس نے پولیس کو کال تو نہیں کر دی۔ اس کالے کرتے والے کے کہتے ہی اس کا ساتھی کرن سے سیل چھیننے چلا آیا۔ ابھی کرن مزید ابوذر سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے سیل چھین لیا گیا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اچانک مردانہ بھاری آواز سن ابوذر نے فوراً پوچھا، تو کون ہے بے؟ تو کون ہے پہلے یہ بول۔ ابوذر فوراً ہی غصے سے اپنی چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نہایت سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا، پولیس والا نہیں ہے، میرا دوست ہے، مجھے میرا موبائل واپس دو، میں اس سے پیسے مانگ لوں گی تاکہ تمہارا قرضہ اتار دوں۔ کرن اس لڑکے کو دیکھ تیزی سے منتی و روحانسا لہجے میں گویا ہوئی۔ خوف کے مارے اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، کمر پسینوں سے تربتر تھی، پورا وجود لرز رہا تھا۔ کون اسے دیکھ کر اس لمحے کہہ سکتا تھا وہ مسٹر وقاص عباسی کی بیوی ہے، اس مسٹر وقاص عباسی کی جس کا سکہ چلتا ہے زمانے میں۔ دوسری جانب ابوذر کو بھی اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ
تو دوست بھی بناتی ہے لڑکوں کو۔ وہ خباثت سے اس لڑکی کے حسین چہرے کو تکتے اس کے قریب آ کر اکڑو بیٹھتے ہوئے بولا۔ ساتھ ساتھ اس نے کال بھی کاٹ دی تھی۔ اس لڑکے کی نظریں اس قدر گندی اور خباثت سے بھری تھیں کہ کرن کا دل چاہا کہ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ اس لمحے شدت سے خیال آیا، ایسا شوہر کس کام کا جس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس کے دوستوں کو کال کرنی پڑے پیسے مانگنے کے لیے، اور پھر دوسروں کی نظر میں ذلیل اور خوار ہونا پڑے۔ دوسری جانب ابو ذر پورا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی معاویہ کو کال کی، کیونکہ وقاص کو کال کرنا تو بیکار تھا۔ 2 دن سے اس کا سیل سوئچ آف ہی تھا، جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر کا بھی۔ معاویہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں بیٹا کیس کی اسٹڈی میں لگا ہوا تھا۔ اس کا ٹیبل پر موجود سیل رنگ ہوا۔ اس نے بغیر نام دیکھنے کی زحمت کیے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ابو ذر تیزی سے بولا، کرن خطرے میں ہے، میں ہسپتال جا رہا ہوں، تجھے لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، اگر تیرے پاس وقت ہے تو آ جا۔ ویٹ، ٹھیک طرح بتاؤ ہوا کیا ہے؟ معاویہ کا تو دل ہی ہل گیا تھا یہ سن کے کرن خطرے میں ہے۔ ابو ذر نے اسے ساری بات بتائی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی کوٹ پہن کر چل دیا تھا۔ چلے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ایپیسوڈ تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن آپ لوگوں کو ریگولر مل رہی ہیں تو اس لیے خوش ہو جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔